نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایاں لطف اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، ماہ سفر المظفر کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور جشن آمد رسول ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برکتوں، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ چند دن بعد امت مسلمہ پر اپنی تمام تر خوشیوں اور رونقوں سمیت سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دنیا میں اس زمین پر اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ زمین کو حضور کے جسم مبارک سے، حضور کے وجود مسعود سے یہ شرف عطا کیا گیا کہ عرش بھی زمین کی عظمتوں کو دیکھ کر زمین کو سلام کرنے لگا، عرشی بھی فرشوں پر رشک کرنے لگے کہ کیا مقدر ہے فرش والوں کی کہ ان کے پاس اللہ کا محبوب آ گیا۔ ویسے تو جیسے قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور ہر جہان کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، عالم اجساد ہو، عالم دنیا ہو، عالم نباتات ہو، عالم ہاہوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم حشر ہو، عالم برزخ ہو، ہر جہان کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کا، یوں تو وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ تو حضور کا احسان ہے کہ حضور کو یہ جہان پسند آ گیا، مصطفیٰ ہمارے پاس آ گئے، تو اس کا نام رکھا گیا حضور کی آمد پر۔ اس مہینے کا نام بھی رکھا گیا ربیع الاول، یعنی پہلی بہار۔ بڑے بڑے قحط تھے، آپ تاریخ کا ورق الٹ کر دیکھیں تو دنیا میں تاریخ انسانی میں بڑے خطرناک قحط آئے ہیں۔ جس طرح مشہور قحط ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ایک قحط آیا، لیکن سب قحط ایک طرف، جو حضور کی ولادت مبارک سے پہلے کا جو قحط ہے، قحط الرجال، یعنی قحط الرجال سے مراد یہ ہے کہ ایسا قحط تھا جس میں انسان بھی مر رہے تھے۔ تو ایسے قحط میں یہ وہ قحط ہے کہ دنیا میں اتنا خطرناک قحط کبھی نہیں آیا۔ تو اس قحط کے بعد جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حدیث پڑھ کر دیکھیں، جس کا نام ربیع الاول رکھا گیا کہ یہ وہ بہار ہیں جو کائنات میں پہلی بار اللہ نے زمین پر نازل فرمائی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ صرف ایک قحط کھانے کا نہیں تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رحمت کا قحط تھا، محبت کا قحط تھا، الفت کا قحط تھا، بھائی چارہ نہیں تھا، محبت نہیں تھی، نفرتیں تھیں، حسد تھا، بغض تھا، انتقام تھا، ہر طرف سے
انتقام کی آگ کی لو چل رہی تھی، اور نفرت اور بغض اور حسد اور عداوت کی آگ کا یہ عالم تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے، عزت بچانے کی وجہ، یعنی بیٹی کو ننگ اور شرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ہر طریقے سے قحط کے عالم میں جب مصطفیٰ آئے، صرف لوگوں کو کھانا نہیں ملا، صرف لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نے رزق نہیں دیا، اللہ کی عزت کی قسم، جہاں وہ ایک آگ بتوں کی چل رہی تھی، اللہ نے بتوں کی آگ، پوجا کی آگ سے بھی بچا کے اللہ کا پجاری بنا دیا۔ اور جہاں ایک عورت پر ظلم ہو رہا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے بیٹی پر یہ رحم کیا کہ بیٹی کو مصطفیٰ نے جگر کا حصہ قرار دے دیا۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میری جگر کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یعنی مصطفیٰ کیا ملے؟ زندگی مل گئی۔ حضور کی آمد پر ہر سو ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی، اور اللہ کی اس بہار کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے، استقبال ربیع الاول، یعنی ربیع الاول شریف کے استقبال میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور عزت اور مقام اور رفعت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا گواہ اور ایک معنی ہے اس کا حاضر، یعنی آپ کو ہم نے مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ مشاہدے سے مراد کیا ہے محبوب؟ آپ اپنی امت کے اور پوری کائنات کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے شاہد، یعنی دیکھنے والا۔ دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سامنے موجود ہو، اور سامنے والا جو ہوتا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو حبیب حاضر و ناظر بنا کر دے۔ جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا، حاضر ہوتے ہیں جو سامنے موجود ہو، ناظر جو ہوتا ہے وہ دیکھنے والا۔ ظاہر ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور میں سامنے ہوں، میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں وہاں تک میں ناظر بھی ہوں۔ اور مصطفیٰ کہاں تک دیکھتے ہیں تو بھائی یہ اللہ جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خود اندازہ کر لیں کہ مصطفیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر، جہاں تک میری دسترست ہے نا، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک میں حاضر ہوں، وہاں تک میں حاضر ہوں۔ میرے ارد گرد ٹیبل کے میری دسترست کے اندر ہیں تو میں یہاں تک حاضر ہوں، اور جہاں تک میری نگاہ ہے وہاں تک میں، بولے میرے ساتھ، ناظر ہوں۔ یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ آسان طریقے سے میں آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بندے کی دسترست ہوتی ہے وہ وہاں تک حاضر ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ناظر ہے۔ مصطفیٰ حاضر۔ اب مجھے بتائیں، یہاں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو حاضر ہے اس کا کرائٹیریا زیادہ ہے یا ناظر ہونے کا کرائٹیریا زیادہ؟ ناظر ہونے کا نا، یعنی حاضر جو ہے وہ تھوڑے ایریے میں ہوگا، اپنی دسترست کو استعمال کرے گا، تو جو ناظر ہوگا وہ دور تک جائے گا۔ دیکھیں، میں اس مسجد کے چھوٹے سے کونے کے اندر میں حاضر ہوں، اور ناظر کہاں تک ہوں کہ میری نگاہ اٹھتی ہے تو آسمان تک چلی جاتی ہے، میں آسمان تک بھی ناظر ہوں، آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو ناظر ہونا زیادہ، مقصد ہے کہ ناظر زیادہ ہوتا ہے، حاضر کم ہوتا ہے۔ تو اب میں مصطفیٰ کے حاضر ہونے کا ثبوت حدیث سے دیتا ہوں آپ کو، تو حضور کے ناظر ہونا خود دیکھ لینا کہ مصطفیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی۔
आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के साथ एक मस्जिद है मस्जिद गमामा, 6-7 नंबर के गेट के साथ अल्लाह ताला सबको मदीना मुनव्वरा दिखाए। हुजूर मस्जिद गमामा में खड़े हैं नमाज की हालत में, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज की हालत में हुजूर ने अपना हाथ मुबारक फजा में बुलंद फरमाया, ऐसे किसी चीज को पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर हुजूर ने हाथ बांध दिया। जब सहाबा ने नमाज के बाद हुजूर से सवाल किया, हुजूर आपने हुक्म दिया सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली, फरमाया नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे देखो पढ़ता हुआ। तो हुजूर आपने नमाज के दौरान क्योंकि हाथ फजा में बुलंद फरमाया, किसी चीज को पकड़ा है छोड़ दिया है, क्या हम भी ऐसा करें? हुजूर ने फरमाया तुमने नहीं करना। हुजूर आपने क्यों किया? फरमाया कि मैंने जब अपना हाथ बुलंद किया तो मेरा हाथ जन्नत में चला गया। ये हुजूर के हाजिर होने की बात कर रहा हूं। मेरा हाथ जहां तक बंदे का दस्तरस्त होता है, जहां तक उसका इख्तियार दायरे कार वजूद का पहुंच सकता है, फरमाया वहां तक वो हाजिर है। मुस्तफ़ा का हाथ मदीने में खड़े होकर कहां तक गया? जन्नत में गया। कुरान कहता है इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के करीब करीब जन्नत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मुस्तफ़ा का हाजिर होना जन्नत तक है, तो उस मुस्तफ़ा का नाजिर होना कहां तक होगा? उस मुस्तफ़ा का नाजिर होना कहां तक होगा? तो इसलिए अल्लाह ने मेराज की रात ये सारे हाजिर नाजिर के मसले भी हल कर दिए, झगड़े भी हल कर दिए। कहां तक मुस्तफ़ा नाजिर हैं? सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर बिठाकर मुस्तफ़ा को, ये क्योंकि सिदरतुल मुंतहा इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को सिदरतुल मुंतहा पे बिठा दिया। सिदरतुल मुंतहा यानी मुंतहा कहते हैं इंतहा को। फरमाया कि ये जो सिदरतुल मुंतहा है ना, ये कायनात की इंतहा है। कायनात कहां खत्म होती है? सिदरा पे कायनात खत्म हो जाती है, उसके आगे लामकां है, उसके आगे लामकां है। कोई मकान का तसव्वुर नहीं, कोई इंसान का तसव्वुर नहीं, कोई मखलूक का तसव्वुर नहीं, वहां लामकां ही लामकां है। तो अल्लाह पाक ने सिदरतुल मुंतहा, क्योंकि ये इंतहा थी कायनात की, वहां बिठा दिया। फरमाया महबूब नीचे मकान है, ऊपर लामकान है। अगर इसको आसान करूं तो फरमाया महबूब नीचे खुदाई है, ऊपर खुदा है। अब यहां बैठ के ऊपर भी देखें नीचे भी देखें, मेरी खुदाई को भी देखें, मुझ खुदा को भी देखें, मेरी खुदाई को भी देख लें, मुझे खुदा को भी देख लें। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि बताएं सिदरतुल मुंतहा दूर है या मदीना से ये बहावलपुर पाकिस्तान दूर है? बोले सिदरतुल मुंतहा दूर है। तो बाबा बात समझ में आ गई कि भाई जब मुस्तफ़ा का हाथ मदीने से उठे सिदरा मुंतहा जन्नत में पहुंच सकता है, तो हम तो मुस्तफ़ा के बिल्कुल करीब हो गए ना। तो इसलिए अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, हबीब हमने आपको हाजिर भी बनाया, हमने आपको हाजिर बना दिया। अब यहां एक माना इसका गवाह भी है, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया। अब अगर इसका माना गवाह करें तो गवाह का क्राइटेरिया क्या है, गवाह की शर्तें क्या हैं? कोई अदालत में जाके गवाह गवाही देता है, शहादत देता है, और जज पूछता है कि हाँ भी तू मौके पर मौजूद था, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। क्या कहता है गवाह? कि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। गवाह कहते हैं जो वाक़े को अपने कानों से भी सुने और अपनी आंखों से भी देखे। अगर कोई गवाह जाके अदालत के सामने, जज के सामने ये कहे कि ना तो मैंने कानों से सुना, ना तो मैंने आंखों से देखा, क्या जज उसकी गवाही को एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा? ठीक है भी तेरी गवाही कबूल करते हैं, वो ठुकरा देगा, अरे तू गवाही के काबिल ही नहीं है। गवाह वो होता है जो अपने कानों से भी सुने और अपनी आंखों से भी मुशाहिदा करे। तो अगर इसका माना भाई गवाह कर दें, तो मुस्तफ़ा वो हैं जो हमारे अमाल को कानों से सुनते भी हैं और अपनी आंखों से देखते भी हैं।
اور مفسرین نے بھی یہی معنی کیے ہیں. فرمایا کہ امت کے تمام احوال کو مصطفیٰ اپنی کانوں سے سن بھی رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے. اس ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ جو ہے نا مزید واضح ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اندھیری رات ہے, آب و تاب سے ستارے چمک رہے ہیں آسمان کے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر جلوہ گر ہیں. تو حضور کا بیٹھنا تھا, مصطفیٰ کا زمانہ تھا, حضور کی مسکراہٹ ہے, حضور عالم خوشی میں بیٹھے ہیں. ام المومنین نے اس خوشی میں سوال کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ جو آسمان کے ستارے جتنے آسمان پہ چمک رہے ہیں, آقا آپ بتائیں کہ اتنے بھی کسی آپ کی امتی کی نیکیاں ہیں؟ اب یہ ام المومنین کا سوال ہے, سید عائشہ صدیقہ کا سوال ہے, جس سے 8000 صحابہ نے علم فیض حاصل کیا. 8000 صحابہ نے فیض حاصل کیا ام المومنین سے. عمر فاروق کا دور تھا, کوئی فتویٰ لینے آتا حضرت عمر سے تو جی حضور فتویٰ دیں, آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا ام المومنین بیٹھی ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہوتے ہوئے عمر کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ فرمایا جاؤ ماں سے پہلے فتویٰ لو. یعنی مصطفیٰ کی نگاہ سے وہ علم آ گیا. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے یار, حیرت ہوتی ہے کہ یہ ماں کیسی ماں تھی, مومنوں کی ماں تھی, کیسی ماں تھی. 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 9 سال حضور سے رفاقت میں رہی, حضور کی ظاہری زندگی میں 18 سال کی عمر ہوئی, ام المومنین کی حضور کا وصال ہو گئے. 18 سال کی عمر میں بعد میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال عمر پاتی ہیں. اور 50 سال میں آپ نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ شادی تو یہ کر نہیں سکتی کیونکہ یہ مومنوں کی ماں ہے, سارے مومن تو اس کے بیٹے ہیں, اور اس لیے شادی تو یہ کر نہیں سکتی. اللہ نے حرام کر دیا تھا امت پر کہ تم میرے محبوب کے وصال کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو. اللہ نے حرام کر دیا تھا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اور پھر ماؤں سے نکاح حرام ہے, اس لیے تم شادی نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مائیں تھی تو ادب کے لحاظ سے مائیں تھی, شرعی لحاظ سے مائیں. اور یہاں ایک اور اہم میں نکتہ باریک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, ہم حضور کی ازواج کو ادبی مائیں کہتے ہیں, شرعی مائیں نہیں کہتے. کیونکہ جو شرعی ماں ہوتی ہے نا, اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہن, اس کی بیٹی بہن ہوتی ہے, اور بہن سے شریعت میں نکاح جائز نہیں ہے. تو اگر شرعی ماں کہیں کہ حضرت سید عائشہ یا حضور کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن, جتنے بھی حضور کے ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, شرعی مائیں ہیں, تو پھر ان کی بیٹیاں مومنوں کی کیا بنے گی؟ بہنیں سے نکاح جائز ہیں. تو حضرت علی نے نکاح کیا یا نہیں کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے نکاح کیا یا نہیں کیا؟ تو نکاح ہوا تو معلوم ہوا وہ شرعی مائیں نہیں ہیں, وہ ادبی مائیں ہیں. اور ادب بھی اتنا کہ اپنی ماں باپ کو ان ماں کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے. ادب بھی اتنا ہے, ادب اتنا ہے ان ماؤں کا کہ ہماری شرعی مائیں بھی ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. تو یہ ماں ادبی تھی. اب نکاح کیوں ادب کے لحاظ سے تو نکاح جائز ہوتا ہے, نکاح کیوں حرام کر دیا گیا؟ تو بھائی دوسرا معنی یہ ہے کہ جب شوہر زندہ ہو, شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے عورت نکاح نہیں کر سکتی. تو نکاح جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ مصطفیٰ خود زندہ ہیں, حضور زندہ ہیں. یہ میں بات نہیں کہتا, بلکہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین بھی کہیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. یہ بڑے بڑے علماء دیوبند نے کہا ہے, ہمارا تو ویسے عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارا تو ویسے عقیدہ ہے نا کہ اللہ کی عزت کی قسم, میرے مرشد کریم حضور سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ اکثر فرماتے تھے, لوگوں ہمیں اپنے حالات کی اتنی خبر نہیں ہوتی جتنے ہمارے حالات کی خبر ہمارے مصطفیٰ کو ہوتی ہے. ایک صحابی رسول بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور کی بارگاہ میں آیا, حضور سوال کرنے کے لیے پیچھے بیٹھ گیا, لوگوں کا رش تھا,
پیچھے بیٹھ گیا لیکن کرنا سوال چاہتا تھا. حضور نے اسے اشارہ فرمایا آ گیا. وہ آگے آ کے جہاں اسے جگہ ملی بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا اس سے بھی آ گیا. وہ جہاں جگہ ملی پھر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا اس سے بھی آ گیا. وہ صحابی فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اتنا قریب مصطفیٰ کے ہو گیا, آج تک کوئی مرید اپنے پیر کے اتنا قریب نہیں ہوا ہوگا, آج تک کوئی شاگرد اپنے استاد کے اتنا قریب نہیں ہوا ہوگا, آج تک کوئی بیٹا اپنے باپ کے اتنا قریب نہیں ہوا ہوگا جتنا مصطفیٰ نے مجھے قریب کر دیا. میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے. حضور نے فرمایا جو سوال کرنے آیا جو تو کرے گا یا میں کر دوں؟ تو کرے گا میں کر دوں. یہ تھا مقام مصطفیٰ, یہ تھی نگاہ مصطفیٰ. تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں سوال کرنے یہ آیا تھا, برائی اور اچھائی کیا ہے. حضور نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ مارا, فرمایا استفتح من قلبک, تو اپنے دل سے پوچھ لے کہ برائی اور اچھائی کیا ہے, میں نے وہ جواب تیرے دل میں اپنی نگاہ سے ڈال دیا. عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی بنایا ہے, گواہ بھی بنایا ہے اور شاہد بھی بنایا ہے. گواہ مانا کریں تب بھی مصطفیٰ کی حاضر ہونا ثابت ہوگا, اگر حاضر کرے تو ویسے ہی حاضر ہے. اور دوسری بات ایک اور عام فہم بات ہے, وہ آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کا معنی گواہ ہے, ہم حاضر ناظر نہیں کر سکتے, تو اس کے سامنے آپ ایک سیدھا سا سوال کریں. بھئی جو جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, آپ اس سے سوال کریں بھئی اس کا معنی اگر حاضر نہیں کر رہے آپ تو ذرا اس دعا کا معنی کریں, مولا ہمارے اللہم اغفر لحینا جو زندہ ہیں ہمارے ان کو بھی بخش, و میتنا جو مر گئے ہیں ان کو بھی بخش, و شاہدنا جو بولیں. کوئی ایک مولوی بھی یہ معنی نہیں کرے گا کہ جو گواہ ہیں ان کو بخش, نہیں, وہ معنی کرے گا کہ جو حاضر ہیں ان کو بخش. کہ مولوی صاحب یہاں اپنی بخشش کی بات آئے گی, شاہد کا معنی حاضر ہو جاتا ہے, تو پھر جب رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا, اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہے. حضور پوری کائنات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہے. امتی جو فریاد کرے اپنے حال زار میں, یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, فرمایا حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی جو ہماری جنت ہے, ہم نے نعمتیں تیار کی ہیں آپ کے امتیوں کے لیے, محبوب اس کی خوشخبری ہم نے آپ کی زبان سے دلوائی ہے. یہ کتنا عجیب انداز ہے میرے رب کا. وہ فرمانا یہ چاہتا ہے محبوب ہم خوشخبری بھی آپ کی زبان سے, دیکھیں نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ فرما دیں کہ اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یا اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو. باری تعالیٰ تیری رحمت کی بات تھی, اعلان کر دیتا ہے ایمان والو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں نا میری رحمت جس تک بھی پہنچے, قل یا عبادی الذین, میں چاہتا ہوں وہ زبان مصطفیٰ سے اسے رحمت کی خیرات ملے. جسے بھی خیرات ملے وہ در مصطفیٰ سے ملے, جسے بھی خیرات ملے در مصطفیٰ سے ملے, میں چاہتا ہوں. اور اب دیکھیں نا اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد, فرمایا کہ محبوب کہہ دیں اللہ ایک, آپ کہہ دیں. یہ سورہ اخلاص جو ہے نا اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں, اور توحید کل سے نہیں شروع ہوتی, توحید کا آغاز ہوتا ہے اللہ احد سے, یعنی اللہ ایک ہے, یہ توحید ہے, یہاں سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی سورت کو شروع کہاں سے فرمایا؟ قل سے. فرمایا محبوب آپ کہنا اپنی زبان سے ایک تو ہوں نا, لیکن پیارے جب آپ کی زبان سے میرا نام آئے گا پھر اس کا مزہ کتنا آئے گا. میں چاہتا ہوں اگر کوئی مجھے ایک بھی مانے تو وہ بھی زبان مصطفیٰ سے سن کر مانے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی اٹکل سے, اپنے علم سے, اپنی اسٹڈی سے, اپنے مطالعے سے, اپنے علم کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں,
علم کی وجہ سے، اپنی مطالعے کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، میں نے ریسرچ کی، میں نے مطالعہ کیا، میں نے تعلیم حاصل کی، اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعلیم حاصل کی، مطالعہ کیا، میرے مطالعے کے مطابق، میری اسٹڈی کے مطابق، میرے علم کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا، علم حاصل کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن اللہ کو ایک مان رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کب بنے گا؟ جب وہ یہ کہے گا کہ لوگوں میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے۔ مومن کا درجہ بھی تب ملے گا۔ اپنے علم سے مومن بھی نہیں بن سکتا، مومن بھی تب بنے گا جب یہ کہے گا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ سے ہٹ کر خدا کی عزت کی قسم نہ توحید قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے۔ جب تک مصطفیٰ کو شامل نہیں کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم وہ عمل عبادت بن ہی نہیں سکتا۔ وہ عبادت تب بنے گا جب اس میں مصطفیٰ اللہ کا رسول شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ اس آیت کریمہ کے تحت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا کہ ان کو چاہیے ایمان والوں کو وہ میرے مصطفیٰ اور میرے رسول کریم کی عزت بھی کریں اور توقیر بھی کریں، توقیر بھی کریں اور عزت بھی کریں۔ اور اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ نے جو قرآن پاک میں جس ترتیب کا ذکر فرمایا وہ بھی دیکھیں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بھی صبح شام بیان کریں، اور اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کریں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی عزت اور توقیر کا ذکر پہلے فرمایا اور اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ رب کی ترتیب ہے، میری اپنی ترتیب نہیں ہے۔ اور قرآن من کل الوجوہ حکمت ہے، یہ کئی بار میں بار یہ تمام دوستوں کو گزارش کر چکا ہوں، قرآن من کل الوجوہ حکمت ہے۔ قرآن کسی چیز کا ذکر پہلے کرتا ہے نا، اس میں بھی ہزارہ حکمتیں ہیں، کسی چیز کا ذکر بعد میں کرتا ہے اس میں بھی ہزارہ حکمتیں ہیں۔ اللہ نے یہاں مصطفیٰ کی عزت اور احترام کا ذکر پہلے فرمایا اور اپنی تسبیح اپنی عبادت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اب دیکھیں نا، پورا اسلام کا مطالعہ کریں، حضور پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، 40 سال تک حکم نہیں آیا کہ نبوت کا اعلان کر، 40 سال تک حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں، بتائیں یا 40 سال کے اندر کیا حضور نبی تھے یا نہیں تھے؟ حضور نبی تھے، لیکن حکم نہیں آیا۔ حکم کیا آیا؟ فرمایا کہ محبوب 40 سال کی عمر میں آپ نے، جب 40 سال ہو جائیں گے تو پھر آپ نے نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ مولا کیوں، اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا محبوب میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ 40 سال ان کے اندر چلیں پھریں، محبوب یہ آپ کا اٹھنا بھی دیکھیں، بیٹھنا بھی دیکھیں، ہنسنا بھی دیکھیں، بولنا بھی دیکھیں، کھانا بھی دیکھیں، پینا بھی دیکھیں، بچپن بھی دیکھیں، لڑکپن بھی دیکھیں، جوانی بھی دیکھیں، شباب بھی دیکھیں، یہ سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ سب کچھ مصطفیٰ کا دیکھ لیں گے، ایک ایک ورق مصطفیٰ کا پڑھ لیں گے، تب میں کہوں گا محبوب ان کے سامنے پہلی اپنی ذات کو سامنے رکھ۔ حضور نے اعلان جب فرمایا نا، یہی حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب حضور نے یہ فرمایا انہوں نے کہا قالوا انت صادق و امین، کہ حضور آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ فرمایا دیکھ لو، جب میں سچا ہوں تو میرا خدا کتنا سچا ہوگا، جب میں اتنا امانت دار ہوں، جب میں اتنا بے عیب ہوں تو میرا خدا کتنا بے عیب ہوگا۔ خود اندازہ کرو کہ جس رب کا محمد اتنا باکمال ہے، اس محمد کا رب کتنا باکمال ہوگا۔ اس محمد کا ان کے پاس کوئی رد نہیں تھا، وہ کوئی دلیل نہ پیش کر سکے، تو توحید کی دلیل بھی ذات مصطفیٰ بن گئی۔ یعنی اللہ کی ذات کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی ذات کی دلیل بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا محبوب اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو میری عزت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کی عزت کرے،
جو میری عبادت کرنا چاہتا ہے پہلے مصطفیٰ کی عزت کرے، توقیر کرے. اور دیکھیں پھر 40 سال کے بعد، اعلان نبوت کے بعد پھر نماز فرض نہیں کر دی، روزہ فرض نہیں کیا، حج فرض نہیں کیا، جہاد فرض نہیں کیا. ایسے ہی گزرتے رہے، 1 دن 2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتے 2 مہینے، 13 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، کوئی عبادت آسمان سے فرض نہیں ہوئی. نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا، کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی. بس صرف یہی تھا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بس آؤ یار کا احترام کرتے رہو، یار کو تکتے رہو. 13 سال تک، 12 سال تک اللہ نے محبوب کی عزت ان کے دل میں بٹھائی کہ آؤ مولا نماز پڑھے. فرمایا نماز بعد میں پڑھوا لیں گے، پہلے یار کو تو دل میں بٹھا لو نا. پڑھوائیں گے نماز، ہم اس وقت سجدہ کرائیں گے جب تمہارے دل و دماغ کے اندر یار کا نقش آ جائے گا، جب مصطفیٰ کی ذات تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، پھر نماز فرض کریں گے. 11.5 سال اعلان نبوت کے بعد کوئی عبادت، یہ 5 ارکان ہے نا، ارکان 5 جس کو کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ بنیادی ارکان ہیں. اس کے علاوہ بھی ارکان ہیں اسلام کے، لیکن ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہوئی. 12 سال تک مصطفیٰ کی عزت اور توقیر ہی عبادت تھی، اور یہی تبلیغ تھی. صحابہ کرام کیا تبلیغ کرنے جاتے تھے کہ آؤ نماز پڑھو. جس طرح آج لوگ آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، جی نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، حج دیا کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے فرمانات پر عمل کریں، یہ تبلیغ ہے نا. لیکن صحابہ جا کے جو تبلیغ کرتے تھے وہ کیا تھی کہ آؤ نماز پڑھو، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی، روزہ رکھو، روزہ تو فرض ہی نہیں ہوا تھا، جہاد کرو، جہاد تو فرض نہیں ہوا تھا. یہ تبلیغ تھی صحابہ کی کہ صحابہ جا کے کافروں کو کہتے کہ یار آؤ ایک بار تو ودھا کے مکھڑے کو دیکھ لو، ایک بار تو مصطفیٰ کا دیدار کر لو. اور یہ ان کی تبلیغ تھی. اور عبادت کیا تھی؟ وہ صبح سے لے کر شام تک مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے. یہی صحابہ کی عبادت. اللہ نے 11.5 سال عبادت نہیں کرائی، عبادت تھی تو وہ زیارت مصطفیٰ تھی. فرمایا 11.5 سال تک، فرمایا تم میرے مصطفیٰ کو تکتے رہو، جب یار دل و دماغ میں آ جائے گا پھر تمہیں سجدہ کروں گا. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ یا مولا ہم نے یہ تیری مرضی تیری حکمت، ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں. ہم سر جھکاتے ہیں کعبے کی جانب، دل جھکاتے ہیں مصطفیٰ کی جانب. یہی وجہ تھی قرآن نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب سے پہلے مصطفیٰ کی عزت اور توقیر پہلے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی حمد. اور یہی ترتیب اگر اعلان نبوت کے بعد دیکھیں تو یہی ترتیب چلتی رہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر کو اللہ نے مقدم رکھا. اور یہ توقیر اور عزت کا مقدم ذکر کر کے اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ فرمایا کہ کہیں ایسا موقع آ جائے کہ میری عبادت اور مصطفیٰ کی عزت آمنے سامنے آ جائیں. یعنی مثلاً کیا کہ ایک ہی ادا ہو سکتی ہے، یا عزت مصطفیٰ کی طرف یا عبادت خدا کی طرف، دونوں ایک ساتھ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ دونوں ایک ساتھ ادا نہ ہو سکتی ہوں. تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری ترتیب کو دیکھ لینا، میرے حکم کو دیکھ لینا. ایسی صورتحال میں میری عبادت قضا ہوتی ہے کر دینا، لیکن یار کی عزت کو قضا نہ کرنا. وہ کسی سرائکی کے شاعر نے کیا خوب کہا، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آگے. ادو وقت، سرائکی سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ ادو وقت نماز ادو یار آگے، ادو پاک امام اذان دیتی، ادو گھڑ کھولتے مدنی یار آگے. ایک بے تو ہن کم عظیم بہوں، میری سوچ تو پانی تار آگے. ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے. اور یہ تفسیر صحابہ نے اپنے عمل سے دکھائی ہے. یہ شاعر نے ایسے نہیں کہہ دیا.
شاعر نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا، صحابہ نے اس قرآن کی ترتیب کو کس طرح اپنے عمل سے ظاہر کیا، صحابہ نے اپنی عملی زندگی کے اندر اس قرآن کی ترتیب کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ کی جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اس دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان اور عالم اسلام کے اندر اگر کوئی مسلک آپ کو ملے گا جن کا عقیدہ نعرے کی بات نہیں ہے، دعوے کی بات نہیں ہے، جن کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ جن کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ فرمایا کہ ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں عزت مصطفیٰ ایک طرف کھڑی ہو جائیں اور عبادت خدا دوسری طرف ہو، دونوں ادا نہ ہو سکتی ہو۔ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، حضور پر درود و سلام بھی پڑھ لیا۔ نماز پہلے پڑھتے ہیں یا درود و سلام؟ نماز پہلے پڑھتے ہیں نا۔ فرمایا عام حالات میں تم جس طرح ہی سلام پڑھتے رہو، یار کی عزت کرتے رہو، فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہاری مرضی نماز پہلے پڑھو، تمہاری مرضی سلام پہلے پڑھو۔ ویسے تو اگر حدیث پہ عمل کریں تو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، فرمایا جو بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو، سب سے پہلے فرمایا سلم علی النبی، پہلے سب سے پہلے حضور پر درود و سلام پڑھو۔ فرمایا پہلے سلام پڑھو، ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو۔ پہلے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو، اس کے بعد تم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو۔ اگر حدیث میں آئے تو پہلے سلام نظر آئے۔ فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، عام حالات میں تم نماز بھی پڑھتے رہو، یار کی عزت بھی کرتے رہو، لیکن کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے، ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر حضور کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو نماز جاتی ہے، عبادت جاتی ہے، اگر عبادت ادا کرتے ہیں تو عزت مصطفیٰ پر حرف آتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر کیا کرنا ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا یار کی عزت کو مقدم رکھنا ہے اور میری عبادت کو مؤخر کر دینا ہے، میری عبادت کو مؤخر کر دینا ہے۔ دو تین مثالیں آپ کے سامنے صحابہ کی زندگی کے رکھنا چاہتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں کہ صحابہ کی زندگی میں مصطفیٰ کی عزت کس نمبر پہ تھی۔ آقا علیہ السلام 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور 1400-1500 صحابہ کی تعداد میں حضور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ جب آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پہ حضور کو روک دیا گیا، آگے نہیں آنے دیا کافروں نے، کیونکہ کافروں کا قبضہ تھا بیت اللہ پر، نہیں آنے دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا عمر جاؤ کافروں سے مذاکرات کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، جہاد کرنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے بہتر اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کہ کافر مان جائیں اس بات پر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو مجھ سے بہتر عثمان غنی زیادہ سفارت کر سکتے، عثمان غنی کو بھیج دے۔ حضور نے فرمایا عثمان چل جا، میرا سفیر بن کر جا کے ان کو کہے کہ مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی مصطفیٰ کے سفیر بن کر جب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ میں وہ کافر بیٹھے تھے سارے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی ان کے زیادہ رشتہ دار حضرت عثمان غنی کے وہ تھے، زیادہ رشتہ دار حضرت عثمان غنی کے تھے۔ آقا علیہ السلام کی حکمت بھی تھی کہ رشتہ دار اس کے زیادہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی واپس کامیاب ہو کے آئیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی گئے تو کافروں نے دیکھا، پہلے تو ملاقات ہوئی، کہا عثمان آ گئے ہو؟ جی آ گئے ہیں۔ فرمایا کیسے آئے؟ جو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ کہا کر لو عمرہ۔ کہا میں اکیلے نہیں آیا، میرے مصطفیٰ بھی آئے ہیں، میرے محبوب بھی آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، 1400 غلام ساتھ ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں اجازت دے دی جائے تاکہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ 6 سال ہو گئے ہیں کعبہ سے نکلے ہوئے، اور پل پل ہمیں بیت اللہ یاد آتا ہے، اور پل پل میں یاد کرتے رہے۔ 6 سال بعد ہم آئے ہیں اور اب صرف کعبے کا دیدار کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے جب حضور کا سنا نا، کافر تھے، انہوں نے کہا عثمان بات یہ ہے کہ ہم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں دے سکتے۔
ہم آپ کے نبی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو نکلے، کہا کہ عثمان، کیونکہ حضرت عثمان رشتہ دار بھی تھے تو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی تاثیر ہوتی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کیوں رو رہا ہے؟ کہا عمرے کی وجہ سے۔ نہیں، عمرے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں حضور کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم تیرے نبی کو اجازت نہیں دیتے، تجھے اجازت دیتے ہیں۔ یہ کعبہ کھڑا ہے سامنے، تو عمرہ کر سکتا ہے، احرام کھول سکتا ہے، صفا مروہ دوڑ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا نادانو، تم نے کیا سمجھا کہ میرا محبوب نہیں آئے گا، عثمان کعبے کا طواف کر لے گا؟ یہ عثمان غنی ہے، صحابی رسول ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عثمان غنی نے قرآن کی تعریف پڑھی ہوئی تھی۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ یہاں میرے یار کی عزت کا معاملہ آ گیا ہے، اللہ کے محبوب کی عزت کا معاملہ آ گیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو تم اجازت نہیں دیتے، خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے بغیر عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ حضور کے بغیر عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہاں ایک میں فقہ کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فقہ کہتی ہے کہ اگر آپ عمرے یا حج کا احرام باندھ کے حرم میں داخل ہو گئے ہیں، یا آپ میقات کراس کر چکے ہیں، میقات کراس کر چکے ہیں، اندر داخل ہو گئے ہیں، عمرے کا احرام باندھا یا حج کا احرام باندھا، اب آپ کو رکاوٹ کوئی نہیں ہے جب تک آپ عمرہ یا حج اس کا احرام باندھا ہے ادا نہیں کریں گے، آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اگر کھولیں گے تو آپ پر پھر واجب ہو جائے گا جس چیز کا بھی احرام باندھا تھا۔ عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ واجب ہے قضا کرنا۔ اگر حج کا احرام باندھا تھا، حج کا قضا۔ لیکن اگر آپ کو روک دیا گیا، آپ کو جانے نہیں دیا گیا، کوئی پرابلم آ گیا، یعنی کوئی ویزے کا پرابلم آ گیا، کاغذات میں دستاویز میں پرابلم آ گیا کہ آپ نہیں جا سکے، جدے سے واپس آنا پڑ گیا، یا جدے میں احرام کھولنا پڑ گیا، کوئی دن گزارنے پڑ گئے، اب محصر ہو گئے، یا دشمن نے روک دیا، یا بیماری نے روک دیا، یعنی کسی طریقے سے بھی اگر آپ رک گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے، شریعت نے اس کو محصر کا نام دیا ہے، یہ محصر ہے یعنی روک دیا گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ جب بھی موقع پائے تو جا کے احرام باندھ کے پھر وہ واجب ہے اس پر ادا کرنا، یعنی اس پر بھی عمرہ واجب ادا کرنا واجب ہے، اس پر بھی حج کرنا واجب ہے جس چیز کا احرام باندھا تھا، وہ ہے محصر۔ محصر کو اجازت ہے واپس آنے کی، جس کے پاس رکاوٹ نہیں ہے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ واپس آ جائے۔ اب اسی شریعت کے قانون کو سامنے رکھیں تو مجھے بتائیں کہ جو حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، وہ محصر تھے یا حضرت عثمان غنی محصر تھے جو کعبہ میں کھڑے ہیں؟ صحابہ محصر تھے، حضرت عثمان غنی محصر نہیں تھے۔ محصر کہتے ہیں جس کو روک دیا جائے، عثمان غنی محصر نہیں تھے، ان کے لیے تو کعبہ کھول دیا گیا تھا، ان کے لیے تو اجازت بھی مل گئی تھی کہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، اجازت بھی ہو، کعبہ بھی سامنے ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، لیکن عزت مصطفیٰ کا معاملہ آ جائے تو صحابہ نے یہ قیامت تک بتا دیا کہ عزت مصطفیٰ پہلے ہے، عبادت خدا بعد میں ہے۔ عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ اپنے عمل سے صحابہ نے قرآن کی تفسیر کر دی کہ اگر عزت ایسا معاملہ آ جائے کہ اگر عزت مصطفیٰ بچاتے ہیں تو عبادت خدا مؤخر ہوتی ہے، عبادت خدا ادا کرتے ہیں تو عزت مصطفیٰ جاتی ہے، تو ایسی سچویشن میں قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے عزت مصطفیٰ بعد میں عبادت خدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے نا، اسی شرط کے مطابق، یعنی حضور نے معاہدہ کر دیا، واپس جانا پڑا، 1 سال بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 3 دن کا قیام تھا اور ہتھیار لینے کی اجازت نہیں تھی، ہتھیار کے بغیر آئیں گے، جو تلواریں ہوں گی وہ نیام میں ہوں گی اور آپ نے ان کو باہر نہیں نکالنا، آپ عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام جب عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے نا، اور صحابہ کرام طواف کر رہے تھے خانہ کعبے کا، اور اسی دوران علماء فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے دل میں صحابہ کی کعبہ کی محبت اتنی تھی کہ مستغرق ہو گئے، استغراق کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اتنی وارفتگی طاری تھی کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہیں تھا، انہیں رسول کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں طواف کر رہا ہے، یعنی اتنا۔ ویسے ہی آپ دیکھیں نا، جب بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا،
صحابہ بھی 6 سال بعد تھے، 7 سال بعد کعبے کا طواف کر رہے تھے، وہ ہوش و حواس کو کھو بیٹھے تھے، یعنی اس استغراق کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں اپنا ہی پتہ نہیں تھا۔ تو اتنے میں جب کافروں نے دیکھا نا کہ اس وارفتگی کے ساتھ یہ صحابہ طواف کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسی عالم میں ان کے نبی پر ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو جب ان کو ختم کر دیں گے تو کون ہوگا جو ہم سے معاہدہ پوچھے گا؟ موقع بہترین ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسلام نے روکا ہوا تھا، قرآن نے روکا ہوا تھا صحابہ کرام کو مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا، مسجد حرام میں جہاد نہیں کرنا، کچھ ہو جائے لیکن مسجد حرام کی عزت کو پامال نہیں کرنا، بیت اللہ کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ قرآن نے انہیں روکا ہوا ہے، یہ لڑیں گے بھی نہیں اور ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے چنگل میں ہے، اگر ان پر حملہ کر دیں، نبی پر حملہ کر دیں، ان کو ختم کر کے ہم اسلام کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جب کافروں کے ذہن میں خیال آیا نا تو اچانک اللہ نے ان صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال ڈال دیا کہ ہم جس استغراق کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور جس پوزیشن میں ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، معاہدہ ان کے ساتھ ہے کہ ہتھیار نہیں لے کر آنا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا، کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ توڑ کے ہمارے اوپر اگر حملہ کر دیتے ہیں، ہمارے رسول پر حملہ کر دیتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ قرآن نے منع کیا ہے کعبے کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ اب کعبے کی عزت کو بچائیں یا مصطفیٰ کی عزت کو بچائیں؟ ایسی صورتحال جب صحابہ کے سامنے آ گئی، ایک طرف کعبے کی عزت آ گئی، ایک طرف مصطفیٰ کی عزت آ گئی، اس صورتحال میں صحابہ پریشان تھے، اب کیا کریں؟ اگر کافر حملہ کر دیتے ہیں، اب قرآن نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، پھر کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اسی وقت جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا کہ محبوب ان صحابہ کو فرما دیں یقاتلوکم فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ کعبے میں مصطفیٰ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں پھر تم یہ نہ سمجھتے رہنا کہ کعبے کی عزت کا خیال ہے، پھر کعبے کی عزت پامال ہوتی ہے تو ہو جائے، عزت مصطفیٰ بچ جائے، بس یار کی عزت کو بچا لینا ہے۔ اور یہی صحابہ نے پوری زندگی میں ہمیں اپنے عمل سے یہ عقیدہ دے دیا کہ ایسی صورتحال کہیں عزت مصطفیٰ سامنے آ جائے اور عبادت خدا سامنے آ جائے تو مقدم کس کو رکھنا ہے؟ آخری حدیث حضرت مولا کائنات حج کی واپسی، جنگ خیبر کی واپسی پہ آ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے نماز عصر کی پڑھ لی تو حضرت مولا کائنات وضو کر کے آئے نماز پڑھنے کے لیے تو جماعت ہو چکی تھی، نماز پڑھنے لگے، حضور نے بلا لیا، فرمایا گود بچھاؤ، علی نے گود بچھا دی، نہیں عرض کیا کہ حضور 2 رکعت پڑھنی ہے، سفر میں ہے، پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بعد عصر کا وقت تھا اور سفر میں تھے، حضور 2 رکعت ہی پڑھنی ہے تو ٹائم گزر جائے گا، لیکن علی جانتے تھے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، اگر حضور نہ حکم دیتے تو علی نماز پڑھ لیتے، لیکن اب آ گیا آرام مصطفیٰ کا معاملہ۔ جب حضور کی عزت اور آرام سامنے آ گئی، ادھر عبادت خدا آ گئی، ایک ہی ادا ہو سکتی تھی، یا نماز پڑھتے یا حضور کے سامنے گود بچھا دیتے، اپنی جھولی بچھاتے تھے۔ اور ایمان سے بتائیں علی نے کس کو مقدم رکھا؟ گود بچھا دی، نماز نہیں پڑھی، گود میں حضور نے سر رکھا، علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی روئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے، حضور نے فرمایا علی روتے ہو؟ جی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو آقا اگر یہی پوچھنا تھا تو پہلے پوچھ لیتے، حضور بھی دیکھ رہے تھے کہ علی کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کی خاطر مصطفیٰ کو چھوڑ تو نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا علی اب بتا نماز ادا پڑھے گا یا قضا پڑھے؟ نماز، یا رسول اللہ علی ہوں میں بولے نا میں علی ہوں، علی کی نماز قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اور غلاموں کی نمازیں کبھی قضا، بولیں تو صحیح، غلاموں کی نمازیں اگر قضا ہو رہی ہیں پھر اپنی غلامی پہ ذرا غور کرنا، غلاموں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، ادا پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، جو الفاظ بولے حضور نے وہ سنے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک، مولا تیرا بندہ علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا، تیری بھی نماز پڑھنا تو اطاعت ہے، نماز چھوڑنا اطاعت ہے؟ علی نے نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی؟
علی نے نماز دیکھے رسول کی اطاعت کا تو سمجھ آتی ہے کہ رسول کی اطاعت میں تھا، یعنی آقا علیہ السلام خدمت میں تھا، گود بچھا دی، حضور آرام کر رہے تھے. بابا رسول کی اطاعت تو نظر سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کیسے سمجھ آئے گی؟ تو وہ تو نماز چھوڑ کے پڑے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں. تو مصطفیٰ نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا. اللہم ان علی فی طاعتک، مولا علی تیرا بندہ تیری اطاعت کر رہا تھا. یعنی حضور نے سمجھا دیا ارے رسول کی خدمت کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہے. تو مصطفیٰ نے ایسے اشارہ کیا اور وہ دنیا نے نظارہ دیکھا، وہ جو ڈوبا ہوا سورج تھا وہ واپس عصر کے وقت پہ آ گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات نے پھر عصر کی نماز ادا کی اور ادا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب مقام مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ کی جب باری آ جائے تو پھر وہ قضائیں نہیں ہوتی، پھر وہ ادائیں ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آنے والے مقدس جشن 12 ربیع الاول کے مہینے کو جو آ رہا ہے، اس میں اللہ ہمیں بھی حضور کی خوشی اور حضور کی ولادت پر جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.